اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی وآتانی رحمة من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ سورہ ہود آیات 28 اور 29۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے دعوت رکھی تو قوم نے پہلی بات یہ کی کہ آپ بشر ہیں ہماری طرح، دوسری بات یہ کہ آپ کی اتباع کرنے والے ہم میں سے وہ لوگ ہیں جو بڑے ہی کمزور ہیں اور آپ کو کسی بھی لحاظ سے ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو ان تینوں اعتراضات کے جوابات ان دو آیات میں دیے جا رہے ہیں۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے، ان کنت علی بینۃ، کہ اگرچہ میں ہوں واضح ہدایت پر، واضح دلائل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے عطا کی ہے مجھے، رحمتاً، رحمت، یعنی اپنی خاص رحمت سے بھی مجھے نوازا ہے۔ تو جو اب بات میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اس نور فطرت بینہ پر جو میرے اندر پہلے سے موجود تھا، اور دوسرے اس وحی الہی رحمت پر جس سے میرے رب نے مجھے نوازا۔ اب اگر تمہارے اندر بھی فطرت کی روشنی موجود ہوتی جو میرے اندر ہے، تب تو میری یہ دعوت تمہیں خود اپنے دل کی آواز معلوم ہوتی اور تم اللہ کی رحمت سمجھ کر اسے قبول کرتے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ تم نے اپنی ناشکریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی فطرت کے نور کو بجھا دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قدرت کے قانون کے تحت تمہارے دل تاریک کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے فرمایا فعمیت علیکم، لفظ عامہ نابینا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فعمیت علیکم، پس جو چیز ان سے پوشیدہ رکھ دی گئی ہو، ان کی آنکھیں جسے دیکھ نہ پا رہی ہوں، تو اس ہدایت کو، اس نور کو، اس روشنی کو تم دیکھ نہیں پا رہے، جس کی وجہ سے تم میری دعوت قبول نہیں کر رہے۔ انلزمکموہا، تو کیا ہم اسے چسپاں کر دیں، چپکا دیں تمہارے ساتھ، وانتم، اس حال میں کہ لہا، اس کو، کارہون، تم ناپسند کرنے والے ہو۔ یعنی اب جب تم اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، تمہیں یہ بھلی بھی نہیں لگ رہی، تو اب میں زبردستی تو اس کو تمہارے اوپر چسپاں نہیں کر سکتا، تمہارے اوپر مسلط نہیں کر سکتا، اور خاص طور پر اس صورت میں جب تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تمہاری اپنی کوئی بھی چاہت نہیں ہے بلکہ تم اسے دور بھاگنا چاہتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، لا نہیں، اسألکم، میں سوال کرتا، علیہ، اس پر، یعنی یہ جو میں پیغام تم کو پہنچا رہا ہوں اس پر، مالا، کوئی مال، کہ اس خدمت کے بدلے میں نے تم سے کبھی مال کا سوال نہیں کیا، نہ میں اس کا کبھی طالب رہا ہوں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی طرف قوم کے سرداروں کی رعونت کا جواب ہے، جو انہوں نے غرور اور تکبر کیا کہ اگر تم میری بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں تو اچھی طرح سمجھ لو کہ اس میں میرا کوئی نقصان نہیں، سرتاسر تمہارا ہی اپنا نقصان ہے۔ اس میں جو کچھ تمہارے آگے پیش کر رہا ہوں، اگر میں اس کے عوض تم سے کسی اجرت کا طالب ہوتا تب تو مجھے تمہاری اس بیزاری کی پرواہ ہوتی۔ اب جو حقیقت میں وہ ڈراوا ہے صرف کس وجہ سے کہ ان کی عاقبت اچھی ہو جائے، لیکن یہ نادان اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ ان اجریہ، اور نہیں ہے میرا بدلہ، میرا معاوضہ، میرا اجر، الا، مگر، اللہ، اللہ کے ذمے، یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے اللہ سے ملے گا۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد الذین، دھتکارنے والا ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے ہیں۔ بات جانی تھی کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ پر جو ایمان لانے والے ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا،
کہ ہم میں سے جو گھٹیا لوگ ہیں، ادنا لوگ ہیں، کم تر لوگ ہیں، وہ آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں اب میں ان کو اپنے پاس سے نکالنے والا نہیں ہوں۔ انہم یقیناً وہ ملاقو ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے۔ تو جن لوگوں کو تم حقیر جان رہے ہو اب وہ قطعاً حقیر نہیں رہے، وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے ہیں۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہ میں بھی بہت قابل عزت ہیں اور ان کا مقام ہے، اور اللہ کے بھی ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ وَلَكِنِّي اور لیکن میں اراکم دیکھتا ہوں تم کو قوماً تجہلون کہ تم قوم ہو جو جہالت میں مبتلا ہو، کہ جو تمہاری باتیں ہیں یہ سراسر جاہلوں والی باتیں ہیں، اس میں کوئی بھی دانائی اور حکمت نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں انتہائی رذیل ہو اور انتہائی ادنا ہو چکے ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں مقام اس شخص کا ہے جو ایمان لانے والا ہے اور عمل صالح کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔